سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ مدارس کو اپنے نظام اور نصاب میں تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ ضرورت تو ہے، بعض لوگ محسوس بھی کرتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں بھی لاتے ہیں۔ جو لوگ نہیں کرتے ہیں، ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، ان کو بھی ضرورت کے مطابق تبدیلی کرنی چاہیے، لیکن بعض مرتبہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، تو ان کی کیپیسٹی اتنی ہی ہوتی ہے کہ جو چل رہا ہے اسے چلاتے رہو۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں علماء، ذمہ دار، مدرسین، کہ وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بعض لوگ تو خود کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تبدیلی لائیں، تاکہ کتابوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے وہ اثر پڑے، اور کتابوں میں بھی برکتی اور قدیم قسم کی کتابیں باقی رکھنے کے بجائے ضروری کتابوں کو لایا جائے۔ بہت سی کتابوں میں بھی یہ ذہنیت ہے کہ نہیں بھائی یہ اپنے اکابر کی برکت ہے اور یہ فلاں بزرگ کی ہے، حالانکہ وقت بدل گیا اور اب اس کی بچوں کی استعداد بدل گئی، بعد میں اور اچھی نئی کتابیں لکھی گئی، لیکن اسی کو برکت کے نام پر چلاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، ضرورت پر دھیان دینا چاہیے برکت کے مقابلے میں، اور تبدیلی لانی چاہیے۔ اور اس سے زیادہ تبدیلی نصاب سے زیادہ تبدیلی اساتذہ کی فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ استاذ ایک وہ چیز ہے اور وہ ہستی ہے کہ اگر کتاب نہ ہو تب بھی، کتاب کے بغیر، نصاب کے بغیر کتاب نہ ہو تب بھی اگر اس میں صلاحیت ہے تو وہ سینہ بسینہ علم منتقل کرے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرن اول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کتاب سامنے رکھے ہوئے، جبکہ قرآن بھی مرتب نہیں تھا، مدون نہیں تھا، پورا علم دین سکھایا ہے سینہ بسینہ، کتاب سامنے رکھے بغیر۔ صحابہ نے بھی اپنے تابعین کو، اپنے شاگردوں کو ایسا ہی سکھایا ہے۔ معلوم ہوا کہ نصاب پر محنت کے سے زیادہ اچھے اساتذہ پیدا کرنے کی محنت کرنی چاہیے، اور وہ کیسے ہوگا؟ مستقل تربیت اور ٹریننگ کو کام سمجھا جائے، انہیں تیار کیا جائے۔ ہمارے یہاں جن مرکزی مدارس میں تدریب معلمین کا کوئی شعبہ ہے، اس میں 2-3 استاذ ہوتے ہیں، یعنی تقریباً ہر سال کے 1000 فارغین میں سے 2 کو تربیت دی آپ نے، باقی بغیر تربیت کے مدارس میں چلے گئے اور پڑھانے والے بن گئے۔ بہت بڑا نقصان ہے۔ 60 سال کی عمر میں ایک پروفیسر صاحب کہیں سفر کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، کہاں جا رہے ہیں؟ علی گڑھ۔ کہاں رہتے ہیں؟ پونا کالج میں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ ٹریننگ ہے ہماری، ریٹائرمنٹ کو چاہے 1 سال باقی ہو لیکن ٹریننگ کا کام برابر جاری رہتا ہے۔ ہم اہل مدارس نے اس چیز کو شروع بھی نہیں کیا، اور کیا ہے تو چھوڑ بھی دیا ہے۔ اس کو پھر سے زندہ کرنا چاہیے۔ تبدیلی نصاب سے زیادہ تبدیلی کس میں؟ استاذ میں تبدیلی، اس کے ہنر میں تبدیلی، اس کے جذبات میں تبدیلی، یہ لانے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کوشش کریں گے تو اللہ آسان کرے گا۔ یہاں بھی وہی ہے، برکتی کتاب کی طرح برکتی اساتذہ رکھے ہوئے ہیں بہت سے مدارس میں، عمریں ڈھل گئی، ان کی بڑی بڑی عمریں ہو گئی، بیماریوں کے شکار ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ہٹایا نہیں جاتا اور برکت بول کے ان کو رکھا جاتا ہے، جبکہ الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتے۔ بیماری اور اعذار کی وجہ سے سبق کی بھی پابندی نہیں ہو پاتی ہے، طلباء کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ہم چلاتے رہتے ہیں اور ڈھکیلتے رہتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ ان کو ان کے شایان شان کوئی سرپرستی والا کام دے کر ان کا بھی یہ ظرف ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے شاگردوں میں اچھے کو چن کر اپنی جگہ بٹھا دے ہوئے۔ ماضی میں اس کی مثالیں ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد نوجوان مولانا یونس صاحب جون پوری کو جو بٹھایا تو مایا الناس شیخ الحدیث بن کر نکلے وہ۔ حضرت علی میاں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجوں کو، اپنے شاگردوں کو، جوانوں کو کام پر لگا کر
ندوے کو 4 چاند لگا دیے. تو یہ اپنی جگہ ہے بالکل کہ اساتذہ نوجوان محنتی جفاکش با حوصلہ طلباء میں فن منتقل کرنے والے ہونے چاہیے. ہمارے یہاں تدریس کا وہ پرانا طرز ہے کہ آئے مطالعہ کیا نہیں کیا، کتاب کھولی، جب تک کہ کتاب کھلی ہے بس پڑھے، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، کچھ سمجھایا کچھ نہیں سمجھایا، ہم آگے بڑھتے چلے گئے. جبکہ اسکول کالجز میں اس لیے ترقی ہو رہی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر استاذ بغیر کتاب بند کر کے اس کے نوٹس جو ہضم کر کے آتا ہے اس کو بورڈ پر وہ سکھاتا ہے اور وہ اندر منتقل کرتا چلا جاتا ہے. مدارس میں اس چیز کی بہت کمی ہے. ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو جو دین سکھایا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر سکھایا، انگلی پکڑا کر سکھایا. ایک ایک طالب علم پر گھنٹوں محنت کی تب جا کر دین ان کو آیا. مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے التحیات للہ سکھایا، وکان یدی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح سکھایا، وہ منظر یاد ہے، میرا ایک ہاتھ تھا، حضور کے 2 ہاتھ تھے. آج کون سا استاذ اپنے طالب علم کو اتنے والہانہ انداز سے سکھاتا ہے؟ بس اسی چیز کی کمی ہے. لہٰذا ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے جہاں ضرورت پڑے نصاب میں بھی کچھ تبدیلی ہو. کتابیں بہت ہے، پڑھانے والوں کی کمی، اور پڑھانے والوں کے اندر کی استعدادوں میں بھی تبدیلی ہو، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. برکتوں سے کام نہ چلایا جائے.